اللہ تعالیٰ اس آیت میں انصار صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، مدینہ کے انصار صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ایک خوبی کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ایک اچھائی کا ذکر کرتے اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے مسلمان ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ان کو اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانی کیوں نہ پڑے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو خود ان چیزوں کی حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بھی مسلمان اپنے آپ کو بخل سے بچائے، بخیل ہونے سے بچائے، بخل سے بچائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ بخل سے بچنے والے دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ یہ بخیل ہونے سے اپنے آپ کو بچانا، کنجوسی سے اپنے آپ کو بچانا، مال کی محبت سے اور مال کے پیچھے پاگل ہونے سے اپنے آپ کو بچانے والے اللہ فرما رہے ہیں ہم المفلحون، یہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فوز فلاح ان کے لیے۔ اس آیت میں اللہ نے مدینہ منورہ کے ان انصار صحابہ کی تعریف کی ہے جنہوں نے مہاجرین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مکہ سے آئے تھے بڑی تنگی میں ہیں، بڑے مسائل کا شکار ہے، اپنے گھر، اپنے مال، اپنی دولت، اپنے سب کچھ دین اسلام کے لیے مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو کر آئے۔ اب حیران ہو جائیں گے، مکہ فتح ہوا تب بھی اللہ کے نبی نے ان گھروں کو واپس لینے کا حکم نہیں دیا جن گھروں کو اسلام کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، جن جائیداد کو اسلام کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، جن مال مویشوں کو دین اسلام کی خاطر چھوڑ کر گئے تھے۔ مکہ فتح ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ اب اپنی چیزوں پر قبضہ کرو، نہیں، اتنی بڑی قربانی کی۔ اچھا صرف اپنا ایمان اور اسلام بچا کر گئے، سب کچھ اسلام پر لگایا، اپنی دنیا۔ اس حالت میں مدینہ منورہ جب پہنچے تو مدینہ منورہ میں بڑی تنگی محسوس کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کا ایک نظام قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو مدینہ کے مسلمان انصار کا بھائی بنا دیا۔ اچھا بھائی بنا دیا، ان کا جوڑا جوڑا کر کے بھائی یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، ان کو بھائی بناؤ بھائی۔ مہاجرین صحابہ کرام کو انصار صحابہ یعنی انصار مدینہ نے، مدینہ کے انصار صحابہ کرام نے اپنا بھائی بنایا۔ اخوت اسلامی کا مظاہرہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں جو ان حضرات نے کی ہے، قیامت تک یہ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، قیامت تک بھائی قیامت تک کوئی مثال ایسا نہیں دکھا سکتا۔ میں صبح اس کو پڑھ رہا تھا، چھٹی تھی، مجھے اتنا لطف آیا، آپ سسن نے ان کو بھائی بھائی بنایا، مہاجری ایک مہاجر ایک انصار بھائی، ایک مہاجر ایک انصار بھائی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی ہیں، یہ مکہ سے آئے سب کچھ چھوڑ کر، اشرم وشرم مالدار صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھائی بنا سعد بن ربیعہ، سعد بن ربیعہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قربانی سے جذبہ ہمارے اندر کریٹ ہو. قربانی جانوروں کے ہم نے گوشت تقسیم کیا، اس سے ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جو اللہ چاہتے ہیں. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ ایک جذبہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے قربانیوں کے جانور ذبح کرا کے ایک جذبے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. میرے بندوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے. وہ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے قربانی دینا، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، دوسروں کی حاجتوں کا خیال رکھنا، دوسروں کے ہمدرد بننا، خیر خواہ کرنا، دوسروں کی جو نا بھائی دین کا خیال رکھنا، دوسروں کی دنیا کی کمزوری کا خیال رکھنا. یہ جذبہ اللہ تعالیٰ قربان عید میں تمام مسلمانوں سے اللہ یہ چاہتے ہیں. تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف بھائی بنے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر میں لے گئے. زمانے کے حساب سے میزبان مہمان نوازی کی. فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے نبی نے آپ کو میرا بھائی قرار دیا، لہذا بھائی 600 درختوں پر مشتمل میرے 2 باغ ہیں کھجوروں کے. 600 درختوں پر مشتمل 2 باغات ہیں میرے. ایک باغ آج کے بعد تمہارا ہے، ان میں سے دیکھ کر لینے، جو آپ کا پسند ہے وہ آپ کا ہوگا، جو آپ کا پسند ہوگا وہ آپ کا ہے. فرمایا کہ میرے پاس جتنے بھی دنیاوی سامان مال و دولت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ تمہارا ہے، ایک حصہ میرا ہے. وہ سن رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف سن رہے ہیں. کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تمہاری بیوی بنے. تو وہ یہ ساری باتیں سن کر کہنے لگے بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، میرے نبی نے بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. المسلم اخو المسلم، اللہ کے نبی نے میرا اور آپ کے آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کیا، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے بھائی آپ کی مال میں، آپ کی عزت میں، آپ کے اہل و عیال میں اللہ برکتیں عطا کریں. مجھے بتائیے بھائی وہ تمہارا مدینے میں بازار کدھر ہے؟ بازار کا راستہ مجھے بتا دیں. میں تاجر آدمی ہوں، مجھے طریقہ آتا ہے پیسے کمانے کا، میں آپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتا. مجھے صرف ایک مرتبہ بازار لے جائے، بازار کدھر ہے آپ کا؟ تو آج کل جو جنت البقیع ہے نا، اس کے پیچھے والی بازار اب بھی ہے. ایسا یہی بازار جنت البقیع کے پیچھے والے جو بازار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ بازار اب بھی بازار یہی ہے. وہاں مدینے کے قریب بازار یہی ہے، مسجد نبوی چھوٹا سا بازار. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی باتوں کو سن کر سعد بن ربیع نے کہا میں خوش ہو کر آفر کر رہا ہوں بھائی، میں خوش ہو کر دے رہا ہوں، بوجھ سمجھ کر نہیں دے رہا. فرمایا کہ جو تو لے گا وہ میرے مال سے زیادہ مجھے پسند ہوگا، جس باغ کو تو لے لے گا وہ میرے باغ سے زیادہ مجھے پسند ہے، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے نبی نے تجھے مجھے میرا بھائی بنا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا. بازار اس کو دکھایا گیا. عبد الرحمن بن عوف بازار گئے، اپنی جو نابے جو چند روپے اس کے پاس تھے ان سے تجارت اس نے شروع کی. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تجارت میں اتنی برکت عطا کی، اتنی برکت عطا کی، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے اس کی جائیداد 4 بیویوں اور ان کے اولاد میں تقسیم ہونے کے بعد 4 بیویوں اور اولاد میں تقسیم ہونے کے بعد
मुफस्सिरीन और सीरत निगार कहते हैं कि 1 अरब 55 करोड़ दिनार फिर भी बच गए थे, इस्लामी हुकूमत में जमा कर दिए। वही ऐसा अमीर आदमी भाई गरीबों को तनख्वाह देते थे, हुकूमत की तरफ से नहीं, सहाबे किराम के बच्चों को तनख्वाहें उसके घर से आती थी, असहाबे बदर को उसके घर से तनख्वाह आती थी। तो मेरे कहने का ये मकसद है, साद बिन रबी भाई बने हुकूमत में और अपने सारा माल उसके सामने रखने के लिए तैयार हो गए। ये अलग बात है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कबूल नहीं लिया, और वो खुददार आदमी थे, तिजारत करके जो है ना उसने कामयाबी हासिल की और अपने जमाने के सबसे अमीर आदमी बने। दीन इस्लाम हमें इस चीज की तालीम देता है कि भाई तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वालों, तुम्हारा जज्बा ये हो कि तुम अपनी जरूरत से ज्यादा दूसरों की जरूरत का ख्याल रखो। और यही वो चीज है जो कुर्बानी के इन दिनों में अल्लाह हर मुसलमान से चाहता है कि तुम दूसरों की जरूरियात में ख्याल रखने वाले बनो। इस जज्बे को पूरा साल रखो, पूरी जिंदगी रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात की तरबियत की है सहाबा इकराम की, इनकी तरबियत में ये चीज शामिल है कि वो दूसरों की जरूरियात का ख्याल अपनी जरूरतों से ज्यादा रखा करते थे। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उसको फज़ील अमाल में भी पढ़ते हैं। घर में मेहमान आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आए, आपसे सबने फरमाया कि मेरे घर में तो कुछ खाने को नहीं है भाई, मेरे इस मेहमान को कौन आज घर में ले जाए। मगरिब के बाद खाने का वक्त होता था, मदीना वाले मगरिब के फौरन बाद खाना खाते थे, इशा से पहले पहले। अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है। तो अबू तलहा अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं ले जाता हूँ इसको घर में। घर ले जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि अल्लाह के नबी के मेहमान मेरे साथ है, कोई खाने को कुछ है। बीवी से कहा, उन्होंने कहा हमारे 3 बच्चों की जो खाना है उसके अलावा घर में कुछ नहीं। फरमाया कि आप उनको किसी बहाने से सुला दें और सारा खाना इसको खिलाएं, ये अल्लाह के नबी का मेहमान है। वैसे जी ये सही वाक़या है, और जिस आयत को मैंने तिलावत की है ये इस सहाबी के इस वाक़े के बाद नाज़िल हुई है। ये इस सहाबी के इस खूबसूरत ईसार के बाद, इस खूबसूरत मदद और इस खूबसूरत ताउन के बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल करके मदीना के अंसार की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जो ना मदीना में रहने वाले सहाबा की तारीफ की है। बीवी ने जो ना भाई बच्चों को सुलाया और सारा खाना अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मेहमान रसूल को खिलाया। रात गुजर गए, फजर की नमाज के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह आपके मेहमान को मैंने खाना खिलाया। अल्लाह के नबी ने शाबाश देते हुए फरमाया कि शाबाश हो, तुम्हारी इस ईसार सखावत, इस खर्च करने को अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया कि तुम्हारा जिक्र कुरान में कर दिया। अल्लाह ने उसकी तारीफ की कि भाई ये खुद तंगी में रहते हैं, बीवी बच्चों को तंगी में रखते हैं, लेकिन दूसरों की जरूरियात का आगे बढ़कर ख्याल करते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत तश्कील करके गए थे भाई, जिस उम्मत की खूबी ये थी कि दूसरों का ख्याल रखने वाली उम्मत। जंग यरमूक का सुना है आप लोगों ने? जंग यरमूक हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में 15 हिजरी में रोमियों के खिलाफ लड़ी गई थी। 2 लाख रोमियों के मुकाबले में 60,000 मुसलमान गए थे और 6 दिन की लड़ाई रही। सहाबा इकराम उसमें मौजूद थे। अबू जहल का बेटा मुसलमान होकर इकरामा उसी जंग में मौजूद है। हारिस बिन हिशाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार मुसलमान होकर इसी में मौजूद है। हजरत अय्याश रज़ी अल्लाह तआला न्यू मुस्लिम है, ये भी उसमें शामिल है। ये हजरात जो है ना पे मैदान जंग में लड़ते लड़ते जख्मी हुए। हजरत इकरामा अबू जहल का बेटा जख्मी, इस्लाम के लिए बाप पूरी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ था और बेटे ने मुसलमान होने के बाद पहली लड़ाई में हिस्सा लिया और इस मैदान में जख्मी पड़ा हुआ था भाई हिशाम।
حارث بن ہشام اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، اس زخمی پڑا ہوا ہے۔ عیاش بن ربیعہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، تو مسلمانوں نے جو مشکیزے میں پانی لا کر پلانے والے، گرمی کے موسم میں لڑائی ہوئی تھی، پانی لے کر جو ہے بھائی وہ مشکیزے والے آئے، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کے پاس آیا، کہنے لگے آپ کی حالت سست ہے، پانی پلاؤں؟ اشارہ کیا کہ حارث کو پہلے پلاؤ بھائی، حارث کے بعد جاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے پانی کی۔ ایسا یہ تھے، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، واقعی میں ایسے تھے۔ اب تو ہر بندے کو اپنی پڑی ہے نا، اب تو ہر مسلمان کی کوشش ہے کہ میں ہی جناب اپنی زندگی کو سب سے بہترین گزاروں، کوئی فکر نہیں ہے، دوسروں کی وہ فکر نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی تربیت سے صحابہ کرام کے اندر چیز موجود تھی۔ حارث کی طرف اشارہ کیا، اس کو پہلے پلاؤ بیٹا، اس کو پانی پلاؤ، میں ٹھیک ہوں، میں دماغ زخمی تو ہوں۔ وہ جا کے اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا عیاش بن ربیعہ کے پاس جاؤ، بہت زیادہ سخت زخمی پر حالت میں پڑا ہے۔ یہ جو نا بھائی جا کے اس کے پاس پہنچے تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اس میں دیکھا، یوں کر کے دیکھا، منہ میں اللہ کے پیارے، اور وہیں سے واپس جو نا عیاش کے پاس آئے تو عیاش کا بھی انتقال ہوا، وہیں سے واپس حارث کے پاس آئے، اس کا بھی انتقال ہوا، وہیں سے واپس جو نا حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو بھی انتقال کر چکے تھے۔ وہ پانی پلانے والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، یہ کیسے لوگ تھے یار، مرتے وقت بھی انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح ہی دی۔ ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے ایسا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے لیے چندہ غزوہ تبوک کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی گھر کا سارا سامان اٹھا کر اللہ کے نبی کے سامنے ڈال دیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، سارا ایک سامنے ڈال دیا۔ انہوں نے فرمایا گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور کسی پر میرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ خوبصورت ویلیو ہمارے اندر آئیں، یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کما حق عزت دینے والے بنے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی، اس میں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی، صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں بھی، سپر حدیث ہے یہ، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم ایمان کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے والے بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کا اخلاق حسنہ یہ ہے۔ لیکن یاد رکھو دین اسلام میں 3 چیزیں ہیں۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ نے عدل کا حکم دیا، عدل کا حکم اللہ نے دیا۔ پھر اللہ نے احسان کا حکم دیا۔ ایک احسان ہے، ایک ایثار ہے۔ احسان، ان اللہ یحب المحسنین، احسان سے بھی اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، احسان کرنے سے بھی اللہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کرنا، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا، مسلمانوں کی ضروریات کو پوری کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ ان اللہ واحسنوا، میرے بندو احسان تو کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب بناتا ہے۔ دیکھو نا، میں نے اور آپ نے رات کو اچھا کھانا کھایا، وہ اندر چلا گیا، اللہ کے محبوب خود کھانے سے نہیں بنیں گے، اللہ کے محبوب دوسروں کو دینے سے بنیں گے۔ تو اسلام میں ایک احسان کا حکم ہے، وہ عمومی حکم ہے ہر مرد عورت کے لیے، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وہ اس سے سپر حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یؤثرون علی انفسہم، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے کر خرچ کرنا۔ آپ نے مال کو، تمہارے پاس جو فالتو پڑا ہوا تھا، زائد پڑا ہوا تھا، اس کو اللہ کے نام پر دے دیا، یہ احسان ہے۔
آپ اپنے ضرورت سے زائد چیز کسی کو دے دی، محتاج کو، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، کمال ہے، پسندیدہ ہے۔ احسان اسی کو اللہ نے کہا ہے، محسن، احسان کرنے والا یہی ہے۔ لیکن ایثار کا رتبہ اس سے بڑا ہے۔ ایثار میں آپ اپنی ضرورت کو دبائیں گے اور دوسرے کی ضرورت کو پوری کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ احسان کرنے والا ہر نیک آدمی ہوتا ہے، اور ایثار کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی احسان کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ احسان کرنا انسان کی اخلاق کی قربانی ہے۔ آپ اچھے بنتے ہیں اخلاق کے طور پر، ایثار کرنا نفس کی قربانی ہے۔ آپ کی نفس کی چاہت یہ کہ نہ دو، لیکن آپ نے نفس کی مخالفت کر کے ایک مسلمان کی ضرورت کو آپ نے پوری کی، اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور شاباش دیتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی آپ کو اور مجھے اللہ ضمانت دیتے ہیں۔ احسان اخلاق کے اندر کسی کے لیے کچھ خرچ کرنا، ایثار اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ بہت زیادہ جو ہے نا بھائی اللہ کے ایمان، جو اللہ کا ہمارا جو اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اس کے کمال درجہ ایثار ہے، اس کا کم درجہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے، ہم غریبوں کی غربت کو اور ان کے افلاس کو، ان کی تنگی کو محسوس کرنے والا بنے۔ یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے احساس کہیں مر نہ جائے، احساس کی موت انسانیت کی موت ہے۔ احساس کریں کسی کی تنگی، احساس کریں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو، احساس کریں کسی حاجت مند کی حاجت کو، کسی بیمار کی بیماری کو، کسی مقروض کے قرضوں کو احساس پیدا کرنے والے بنے۔ بہت بڑی چیز ہے بھائی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ ہمارے اندر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے بھائی، جنید بغدادی نام سن، بڑے خانقاہ بغداد کے بڑے خانقاہ بڑے لوگوں کی اصلاح، 10,000 سے زیادہ بندے اس کے محفلوں میں 24 گھنٹے رہتے۔ بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت۔ اس کے ایک مرید نے لا کر 500 دینار دیا، 500 دینار، بھائی 500 دینار کروڑوں میں ہو جاتے ہیں۔ سونے کے سکے تھے، وہ پکڑایا، اس نے یہاں رکھی، اور اپنی تعلیم و تعلم میں ذکر و اذکار میں مشغول ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ اس دوران ایک مسلمان پر اس کی نظر پڑی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے سے غربت کے اثرات نمایاں تھے۔ ادھر آؤ بھائی، بلایا اپنے پاس، دیکھ کر فرمایا کہ بھائی یہ تھیلا اٹھاؤ بھائی، یہ سارا تمہارا ہے، یہ تھیلا اٹھاؤ، یہ سارا تمہارا ہے۔ وہ حیران بھائی، اس میں حضرت جی اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی اس میں تمہاری غربت کا علاج، لے جاؤ۔ وہ اٹھا کے باہر چلے گئے، اور جس نے اس کو تحفہ دیا تھا انہوں نے کہا حضرت میں نے تو آپ کو دیا تھا، آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں نے دی تھی، آپ بڑی تنگی محسوس کرتے ہو کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا کر ان کا انتظام کر کے، میں نے آپ کے گھر کے لیے ضرورت کے لیے میں نے دیا تھا، آپ اپنی ضرورت پر لگائے۔ فرمایا کہ بیٹا یہی تو میری ضرورت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جواب سنو میرے مسلمانوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، دوستوں، جنید بغدادی کے اس ایک لفظ کو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ یہی تو میری ضرورت ہے کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور میرے رب کے ہاں مجھے خالص نیکیاں دے دے۔ فرمایا کہ میں نے نیکیاں لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، میرے اس عمل کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اور اس کی برکت سے اللہ مجھ سے خوش ہو گیا۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ تو میں نے تو اپنے اوپر ہی خرچ کیا ہے، میں نے تو اپنے اوپر ہی خرچ کیا ہے۔ آپ کے دیے پیسوں سے اللہ راضی ہوا، آپ کے پیسے صحیح جگہ پر لگے۔ ابو الحسن ختمانی رحمت اللہ علیہ
ہارون الرشید کے زمانے میں بڑے بزرگ بھی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ادارے کے سربراہ تھے، وزیر تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، وزیر بھی تھے، وزیر بھی تھے، ولی بھی تھے۔ بھائی ایسی دنیا نے دیکھی ہے۔ ابو الحسن حقانی رحمت اللہ علیہ، بزرگوں کے واقعات اس سے سناتا ہوں تاکہ آپ اور میرے اندر ان لوگوں کی اچھائیاں تو آئیں۔ انہوں نے اسلام کو فالو کیا، ملک کے وزیر مملکت، 3 بر اعظموں پر حضرت ہارون الرشید کی حکومت تھی، اور اس کے وزیر کی کتنی بڑی طاقت ہوگی بھائی، لیکن اس کی حالت، وزیر بھی کس کے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، حکومت کا ادارہ ہوا کرتا تھا۔ حکومت کی طرف سے اچھائی کا حکم کرو بھائی اپنے لوگوں کو لے کر، برائی کو منع کرو اپنے لوگوں کو لے کر، اس کے سرپرست تھے۔ گھر میں حالت یہ تھی کہ بھائی اکثر فاقے رہتے تھے، سردیاں آئی تو اس کی بیوی کے لیے اولاد نہیں تھی، اس کے بیوی کے لیے ایک کمبل تھی بھائی سردیوں میں۔ اور اس دن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تو دیکھا کہ بھائی ایک کتے کو سردی لگ رہی ہے اور اس کے برآمدے میں پڑا ہوا ہے۔ اندر آئے، بیوی سے کہا کہ باہر ایک کتا ہے، اس کو بڑی سردی لگ رہی ہے یار، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی کریں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ کہا کہ تو پھر آج قربانی دو ایک اللہ کی مخلوق کے لیے، اس کو آرام دیں گے گرمی کا، اس کی وجہ سے اللہ آخرت کی جہنم کی گرمیوں سے آپ کو اور مجھے بچائے۔ کمبل ان کے اوپر ڈال دیا اور جو نا ساری رات ٹھٹکتے ہوئے شروع کر دی، اور سردی کی وجہ سے جو نا بھائی تکلیف میں رہی، تکلیف اٹھائی، اور دوسروں کے جو نا کسی مخلوق کی ضرورت کو اس نے پوری کر کے دکھایا کہ مسلمان کی اصل زندگی دوسروں کے لیے ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، قربانی کے ان دنوں میں یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم مسلمانوں کے غم کو سمجھنے والے بنیں، مسلمانوں کے دکھ و درد کو سمجھنے والے بنیں۔ اپنی زندگی جی کر گئے تو کیا زندگی ہے، دوسروں کے لیے زندگی جئیں گے تو اللہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو نا میں قربانی کے دن کے بعد بھولنا نہیں ہے، ساری جو نا زندگی، سارا سال آپ نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو آپ کی مدد کے محتاج ہیں، جو آپ کی جو نا بھائی خیر خواہی کے محتاج ہیں، جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب آپ ان کی ضرورتیں پوری کر لیں گے، من نفس قربتاً من قرب دنیا، جب کوئی انسان کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفات کو دور کرتا ہے، نفس اللہ قربتاً یوم القیامہ، آخرت کی ساری تکلیفیں تمہاری اس دنیا میں غریب کی مدد کی وجہ سے اللہ دور کرنے کا 100% وعدہ کرتا ہے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایسے لوگ ہیں مدینہ کے انصار، یہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس انسان کو اللہ بخل سے بچائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایثار اور بخیل ہونے سے بچنا، ایثار کرنا ہے، بخیل ہونے سے بچنا ہے۔ اللہ آپ کو ڈگری دیتا ہے، اولئک هم المفلحون، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ